सुप्रीम कोर्ट ने अपने नजरसानी के अक्सरियती फैसले में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ होने वाली तमाम कार्रवाइयों को रोका, अपनी ही दी गई हिदायत को कलअदम करार दिया, मगर हुकूमत को अब भी उम्मीद है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कार्रवाई कर सकती है। मामला खत्म नहीं हुआ और अब भी जस्टिस फाइज ईसा को जवाब देना पड़ेगा और इस हवाले से एक बार फिर से हुकूमत मुतहरिक हो गई है। हुकूमत का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा केस में जो नजरसानी का अक़लियती फैसला दिया, उसे अक्सरियती फैसले में जस्टिस याया आफरीदी के मुख्तसर फैसले से तक़वियत मिल गई है, क्योंकि हुकूमत के मुताबिक जस्टिस याया आफरीदी ने अलग से एक मुख्तसर फैसला दिया है और उसमें उन्होंने मौजूदा कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को तो कलअदम करार दिया, मगर मुस्तकबिल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर FBI रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी भी किस्म की कार्रवाई पर पाबंदी नहीं लगाई और नतीजतन जस्टिस फाइज ईसा के केस में कार्रवाई की अब भी गुंजाइश मौजूद है और FBI की रिपोर्ट पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। अब आम बात यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हैं, जिन्होंने जस्टिस फाइज ईसा केस में अक़लियती फैसला दिया, यानी 4 जजेस पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया जो जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ था। और हुकूमत का दावा है कि जस्टिस उमर अता बंदियाल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से अब भी इस मामले का अज़ खुद नोटिस ले सकते हैं और जस्टिस फाइज ईसा को जवाबदेह बना सकते हैं। कल वफाकी वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम ने जस्टिस मुनीब अख्तर, जो अक़लियती फैसले के रुकन थे, उनके इजाफी नोट का हवाला दिया और उम्मीद जाहिर की कि अब भी जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक मैथमेटिकल एनालिसिस की। उन्होंने जो 5 लर्नड जजेस हैं उनका उन्होंने शॉर्ट ऑर्डर की एनालिसिस करके ये कहा कि उसमें उन्होंने ये कहा है कि तमाम चीज़ें कलअदम हैं और जो FBI की रिपोर्ट है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहीं इस्तेमाल नहीं की जा सकती। लेकिन जो जस्टिस याया आफरीदी जो छठे लर्नड जज हैं, उन्होंने सिर्फ यहाँ तक लिखा कि ये तमाम चीज़ें कलअदम हैं। उन्होंने आगे ये नहीं लिखा कि ये FBI की रिपोर्ट या जो दूसरा मटीरियल आया है वो फ्यूचर में यूज़ नहीं किया जा सकता। इस पे उन्होंने फर्दर डायरेक्शन नहीं दिया। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये फरमाया अपने जजमेंट में कि इसका मतलब है कि 10 जज थे तो 5 की ये डायरेक्शन है, इस मटेरियल को दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता इन फ्यूचर में, यानी 5 की ये डायरेक्शन नहीं है, तो यानी ये मेजॉरिटी फैसला नहीं है। तो इसका तो मतलब ये है कि जो रिव्यू का जो ऑर्डर हुआ है उसके बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो इस तमाम मटेरियल को दोबारा से देख सकती है। अगर ये इंटरप्रिटेशन ली जाए तो ना क्यूरेटिव रिव्यू की ज़रूरत है, ना किसी और नए पिटिशन की ज़रूरत है। अब हुकूमत एक नई बहस छेड़ती है। एक तरफ 6 जजेस का अक्सरियती फैसला है जो जस्टिस फाइज ईसा के हक में है और उसमें जस्टिस याया आफरीदी का इजाफी नोट भी अलग से शामिल है, और एक तरफ 4 जजेस का अक़लियती फैसला है जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया है, मगर हुकूमत का दावा है कि जस्टिस याया आफरीदी ने मुस्तकबिल में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में FBI की मौजूदा रिपोर्ट पर आज़ादाना कार्रवाई पर पाबंदी नहीं लगाई है। तो इस तरह जस्टिस फाइज ईसा के केस में फैसला 6 और 4 का नहीं बल्कि 5 और 5 का है और यूं जस्टिस फाइज ईसा का केस अब भी चल सकता है। क्या वाकई ऐसा है? इस पर बात करेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपने अक्सरियती अक़लियती तमाम फैसला देखे होंगे, वो आ चुके हैं। आपकी इस हवाले से अब क्या राय है? देखिए, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग इशू रेज हुआ है और ख़ास तौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो सेपरेट नोट लिखा है जिस पे बाकी 3 जज साहिबान ने उनसे इत्तेफाक किया है, उसके पैराग्राफ 91 और 99 में जो मुनीब अख्तर साहब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने जो व्यू लिया है वो ये कि किसी भी जजमेंट की ऑपरेट करने के लिए या एज अ प्रेसिडेंट होने के लिए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द बेंच होना चाहिए। तो ये 10 मेंबर बेंच थी, तो इसमें कम से कम 6 जज साहिबान जो हैं उनका इत्तेफाक होना शॉर्ट ऑर्डर पे ज़रूरी है। फिर उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो शॉर्ट ऑर्डर था वो 5 जज साहिबान का एक था और एक जो जस्टिस याया आफरीदी उनका सेपरेट नोट था। जो उसमें कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि ये डिक्लेयर किया गया था पैराग्राफ 4 से 11 तक को कि वो आइन के और कानून के मुताबिक नहीं था और ऑफ नो लीगल कॉन्सिक्वेंस था। लेकिन जो 5 जज साहिबान का शॉर्ट ऑर्डर था उसमें मज़ीद जुमले शामिल थे कि रिजल्टेंटली ये किसी फोरम पे इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। तो उसको इंटरप्रेट इस तरह किया गया कि ये मेजॉरिटी का शॉर्ट ऑर्डर नहीं है, 5 जज साहिबान का शॉर्ट ऑर्डर है। उसमें मैं नहायत अदब से ये अगर कह सकूं कि ये एक इशू है जिस पे अभी कोई फाइनल एडजुडिकेशन नहीं हुई है, क्योंकि एक व्यू ये है कि 10 मेंबर अगर बेंच है तो उसमें मेजॉरिटी 6 मेंबर होना ज़रूरी है। लेकिन माजी में भी ऐसा हुआ है, आफ्ताब शेरपाव केस में भी हुआ था, ऑर्डर
27A جس پہ اٹارنی جنرل کو نوٹس دیا جاتا ہے، اس میں پلورالٹی کا ویو تھا اور اس کو بعد میں سپریم کورٹ نے میجورٹی ویو کے طور پہ تسلیم کیا ہے کئی ججمنٹس میں۔ میں ایک مثال دے کے آپ کو بتاؤں کہ ایک کیس لے لیں جس میں 10 جج صاحبان ہیں، 5 جج صاحبان کلیئرلی ایک آرڈر لکھتے ہیں، ایک جج صاحب اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں سفیشینٹ فیکٹس یا مٹیریل نہیں ہے، میں اس پہ فیصلہ نہیں کرتا، اور 4 جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسری طرف فیصلہ کرتے ہیں، تو کیا سپریم کورٹ کا کوئی ججمنٹ نہیں ہے؟ میری انتہائی ادب کے ساتھ میری رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے لیے میجورٹی نہیں پلورالٹی ہونا ضروری ہے، اور جس کی میں نے مثال دی آفتاب شیرپاؤ کیس میں، لیکن یہ پوائنٹ کیونکہ ڈائریکٹلی ابھی آرگیو نہیں ہوا تو اس پہ ابھی بحث ہونا باقی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 5 جج صاحبان کا اگر کلیئر نوٹ ہے اور مائنورٹی ویو جو ہے اگر 4 جج صاحبان کا ہے تو ججمنٹ جو ہے اس کا آپریٹو بھی ہے اور اس کی پریسیڈنٹ کی ویلیو بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس ایشو کے اوپر انٹرپریٹ کرنا سپریم کورٹ کا استحقاق ہے اور آخری جو ججمنٹ ہوگا وہ، لیکن یہ اس پہ بحث ہونا ضروری ہے۔ جب بحث ہوگی سپریم کورٹ یہ کنسیڈر کرے گا تو یہ بات طے ہوگی۔ اس آج جو ججمنٹ ہے اس کی روشنی میں اب صورتحال یہ ہے کہ 5 جج صاحبان کا ویو یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل بھی اس کا نوٹس نہیں لے سکتی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کا ویو یہ تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا، وہ از خود یا اور جو طریقہ کار آئین میں آرٹیکل 209 میں دیے ہیں اس کے تحت لے سکتی ہے۔ تو یہ اس چیز پہ ابھی حتمی رائے آنا باقی ہے۔ میرے خیال میں اس ججمنٹ سے یہ معاملہ طے نہیں ہوا ہے، تاحت ہے کہ اگر یہ ویو لیا جائے کہ میجورٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے، ججمنٹ کے لیے پلورالٹی کا ہونا ضروری ہے، جس رائے کو میں سبسکرائب کرتا ہوں فی الحال جب تک کوئی فائنل ججمنٹ سپریم کورٹ کا اس ایشو کو کنسیڈر کرنے کے بعد نہیں آتا۔ تو سر پھر ایز آف ناؤ کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیا اسی ایف بی آر رپورٹ جس کی تشکیل کالعدم قرار دی گئی اور اس کی جو لیگل کانسیکوینسز ہیں اس کو کالعدم قرار دیا گیا، اسی کی کاگنیزنس لی جا سکتی ہے؟ کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کا لے سکتی ہے سو موٹو، یا پھر ابھی عدالت سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس ججمنٹ کی روشنی میں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ نے تو ججمنٹ دے دیا، اب یہ پبلک پراپرٹی ہے، اس کو آپ ایگزامن کر سکتے ہیں، تہذیب کے دائرے میں رہ کے کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اینالائز کیا جا سکتا ہے۔ اب سپریم کورٹ اس کیس میں مزید کوئی ڈائریکشن شاید نہ دے کیونکہ یہ حتمی ریویو تھا، یہ ختم ہو چکا ہے، اور ایک بات ضرور کلیئر ہے کہ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا رول ختم ہو چکا ہے۔ حکومت نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا، وہ یونینیمسلی کوائش ہوا، اب جج صاحبان کی جو آراء ہیں مختلف وہ ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پاورز اور جورسڈکشن کی حد تک، وہ ایک خود آئینی ٹرائبیونل ہے، اگر وہ از خود نوٹس لیتا ہے یا اس کے سامنے یہ مٹیریل کوئی اور لے کے جاتا ہے تو یہ کافی ڈیپینڈ کرے گا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس پہ کس طرح رسپونڈ کر سکتی ہے، لیکن جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے یہ کیس ختم ہو چکا ہے۔ کیا کیوریٹیو ریویو کا بھی آپشن نہیں ہے حکومت کے پاس؟ دیکھیے کیوریٹیو ریویو پہ کیونکہ اس میں میری رائے تھوڑی سی مختلف تھی، ہماری جو باقی لیگل ٹیم کے ممبر صاحبان ہیں، اور میرا ہمیشہ سے ویو یہ رہا ہے کہ کیوریٹیو ریویو جو ہے وہ ریاست یا حکومت کے پاس نہیں ہوتا۔ اول تو پاکستان میں یہ کانسیپٹ ابھی نون ہے ہی نہیں اور اس پہ بڑے سیریس ڈاؤٹس ہیں، لیکن ہندوستان میں بھی جو اس کو استعمال کیا گیا وہ فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے انڈیویجولز یا گروپس آف انڈیویجولز کے لیے تو ہے، لیکن گورنمنٹس کے لیے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ بائی وے آف کیوریٹیو ریویو وہ ریمیڈی نہیں ہے۔ دوسری پاسبلٹی جس کا 1-2 دن پہلے ذکر کیا گیا وہ ہے سو موٹو ریویو کی۔ سو موٹو ریویو جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ سپریم کورٹ اگر خود لے، کوئی پارٹی جا کے سپریم کورٹ سے نہیں کہہ سکتی کہ آپ سو موٹو ریویو لیں، پارٹی پٹیشن کر سکتی ہے، یہ پٹیشن اس کیس میں چیپٹر کلوز ہو چکا ہے تو اب دوبارہ پٹیشن نہیں ہو سکتی۔ ایسا پر جو تعصب ظاہر ایک پروپیگنڈا بھی شروع ہوا کہ ججز نے اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا ہے، اپنے اہل خانہ کو بھی بری ذمہ کر لیا ہے، حالانکہ میجورٹی ججمنٹ میں بارہا لکھا گیا ہے کہ قانون کے مطابق تحقیقات ہو سکتی ہے ججز کے اہل خانہ کی بھی، اور اگر کوئی تعلق بنتا ہے جج کے ساتھ تو اس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ آپ ججمنٹ کو اسی طرح ریڈ کر رہے ہیں یا آپ کے خیال میں واقعی جو بری ذمہ قرار دیا گیا ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی ججمنٹ اور مائنورٹی ججمنٹ دونوں میں بڑی پاورفل ریزننگ دی گئی ہے۔ جو مجھے کنٹراسٹ نظر آیا وہ ہے ایمفیسس کا۔ 2 بڑی اہم ویلیوز ہیں آئینی، ایک تو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، دوسری ہے اکاؤنٹیبلٹی آف ججز، اور دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ون از ایٹ دی ایکسپینس آف another۔
اب جو میجورٹی ویو ہے وہ ڈیپینڈنگ اپون دا کانٹیکسٹ، یہ کیس تھا انکم ٹیکس کی وائلیشن کا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میجورٹی نے کہا کہ یہ کیس جو ہے ہماری نظر میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا زیادہ نظر آ رہا ہے، اس لیے ہائر اسٹینڈرڈ آف جوڈیشل اسکروٹنی اپلائی کریں گے۔ مائنورٹی کی رائے یہ تھی کہ کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی آف ججز، اور بالکل صحیح ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف ججز بھی اتنی ہی اہم آئینی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور ویلیو ہے، اور اگر جہاں نظر یہ آتا ہے آئندہ کورٹس کے لیے اس میں گائیڈ لائنز یہ ہیں کہ جہاں بینچ یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل سمجھتی ہے کہ اصل کیس جو ہے وہ کچھ اور ہے اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو وہ پیمانہ یا معیار استعمال کریں گے جو میجورٹی نے پریسکرائب کیا ہے۔ اگر نظر یہ آتا ہے آئندہ کہ کیس ایسا ہے کہ جس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا سوال نہیں ہے، کسی جج صاحب کے انڈیویجول کانڈکٹ کا سوال ہے، تو جو معیار مائنورٹی ججمنٹ میں دیا گیا ہے وہ فالو ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں دونوں بڑے اچھی اور پاورفل ریزننگ ہے، دونوں ریکنسائلبل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ دونوں ججمنٹ سب دونوں کی ایمفیسس جو ہے، اور یحییٰ آفریدی صاحب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ججمنٹ بھی اس میں ایک پیراگراف میں ان دونوں ویلیوز کا ذکر کیا گیا ہے، تو اگر یہ تمام جج صاحبان کا پڑھیں تو فوکس جو ہے ان دونوں ویلیوز پہ ہے۔ کچھ نے انڈیپینڈنس کو زیادہ وزن دیا ہے اس کانٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے کہ ان کے خیال میں اس میں جو اصل سوال تھا وہ انڈیپینڈنس جوڈیشری کا تھا۔ جو مائنورٹی ویو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جج صاحبان بھی جواب دہ ہیں، اور کیونکہ ہم دوسروں کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں تو ہمیں خود بھی اپنی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا معیار اتنا ہی زیادہ رکھنا چاہیے۔ لیکن دونوں بڑی اہم ویلیوز ہیں، اور اصل سوال یہ ہے کہ آئندہ کے لیے جو یہ پریسیڈنٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ کس کانٹیکسٹ میں کیس آتا ہے۔ جیسا کہ اگر یہ کیس آتا ہے منی لانڈرنگ کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ مائنورٹی ویو جو ہے وہ جو سٹینڈرڈ ہے وہ پریویل کرے گا۔ اگر سمپل کسی ٹیکس لاء کی وائلیشن کا سوال ہے تو میرے خیال میں جو میجورٹی ویو کی ریزننگ ہے وہ پریویل کرے گی۔ صاحب، اور اگر ایز آف ناؤ بھی اس بات کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے تو ٹائم بارڈ کا معاملہ ہے سرینا عیسیٰ کے معاملے میں، اس کا کیا ہوگا؟ اور اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ٹیک اپ کر بھی لے تو کیا یہ زیادہ سے زیادہ ایک ٹیکس وائلیشن کا ہوگا جس پہ پینلٹی پڑ سکتی ہے سرینا عیسیٰ صاحبہ پر، یا پھر اس کو جوڑا جا سکتا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ سے؟ دیکھیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے مٹیریل کس طرح آتا ہے، کیونکہ پہلے جو ریفرنس تھا جو وہ کواش ہو چکا ہے۔ اس وقت سپریم جوڈیشل کے سامنے کوئی چیز پینڈنگ نہیں ہے، یا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل خود نوٹس لے یا اس کے سامنے آئے، ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ وہاں کیا سوال ریز کیا گیا ہے، تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اسی طرح اس کا فیصلہ کرے گی۔ بہت شکریہ۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان ہمارے ساتھ موجود تھے۔